نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو یا اور بھی جو ہمارے اوپر شریعت نے جو فرائض بیان کیے ہیں، ان کے مسائل اتنے آسان یا مطلب ہے کہ اتنے مختصر نہیں ہیں کہ ان کو تھوڑی دیر میں بیان کیا جائے۔ تشریح کے لیے بہرحال ایک وقت چاہیے اور سمجھنے کے لیے بھی وقت چاہیے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسائل کو سیکھنے میں کوشش کریں۔ ایک بات ذہن میں آئی اچانک اور میں اسے عرض کرنا چاہوں گا کہ مسئلے کے طور پر ذہن میں یہ بات ہمیشہ محفوظ رکھنی چاہیے کہ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو یا حج ہو، ہماری کوئی بھی نیکی یہ دنیاوی شہرت کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ یہ تصور نہ ہو کہ ہم حج کر لیں تو دنیا ہمیں حاجی کہے گی یا ہمیں حاجی کہہ کے پکارا جائے، ہم نماز پڑھ لیں تو ہمیں نمازی کہہ کے پکارا جائے۔ کوئی عمل دکھاوے اور ریا کے لیے اور دنیا کی شہرت کے لیے نہ ہو، بلکہ حکم یہ ہے کہ ہمارا کوئی عمل بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ ہمارے عمل اس لیے ہوں کہ ہم سے اللہ و رسول خوش ہو جائیں، ہمیں اللہ و رسول کی رضا مل جائے۔ جبھی تین نیکیوں سے ہمیں امید ہے کہ ہماری نجات ہے، اور اگر دکھاوے کے لیے ہے تو ظاہر ہے۔ اب ایک اہم بات ہم یہاں پر سمجھاتے چلیں، بھئی ہر آدمی تو اس سال حج میں نہیں جا رہا، چند ہی لوگ ہوں گے۔ اگر کسی کے ذہن و فکر میں یہ بات آئے، اچانک یہ بات ذہن میں آئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی مفید ہے کہ اس بڑی محفل میں بیٹھنے والے حضرات یہ تصور نہ کریں کہ جب حج کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں تو ہمیں مسائل سیکھنے کی کیا ضرورت؟ بھئی جب جائیں گے، جب سیکھ لیں گے، گمان ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ ہر شخص کے ساتھ نفس اور شیطان دونوں لگے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے، تو ممکن ہے کہ یہ گمان ذہن میں آ جائے، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ جب حج کے لیے جائیں گے تو مسائل کو سیکھ لیں گے، اور ابھی ہمیں آ کر یہاں وقت لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن دیکھو بات ذہن میں رکھنا، سرکار کی ایک حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، آدمی کے تمامی کاموں کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ ایک اہم بات ہے حاجی کے لیے بھی، غیر حاجی کے لیے بھی، اور اس کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ اگر ہماری نیکیاں اللہ و رسول کی خوشی کے لیے ہیں تب تو وہ نیکیاں کل قیامت میں ہمارے نام اعمال میں ہوں گی، اور اگر ریاکاری کے لیے ہیں، دکھاوے کے لیے ہیں، تو ان نیکیوں سے ہمارا نام اعمال خالی ہوگا۔ علماء نے ایک بڑی پیاری وضاحت کی، دیکھو طول نہیں دینا چونکہ مسائل میرے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے دل میں یہ سچا جذبہ ہے جہاد کا، ایک مثال میں دے رہا ہوں، آپ کے دل میں ہے، ہمارے دل میں ہے، اور یہ سچی نیت ہے کہ اگر مولا تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تو ہم جہاد کریں، خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں، یا اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے لیکن ہماری یہ سچی نیت ہے کہ اگر ہمیں دولت مل جائے تو ہم حج بھی کریں گے، ہم زکوٰۃ بھی دیں، ہم فطرہ بھی ادا کریں، محتاجوں اور غریبوں پر اپنی دولت کو خرچ بھی کریں۔ ایک بات ہے کہنے کی، یا اور بھی اس قسم کی نیکیاں کہ جن کے کرنے کی ہماری سچی نیت ہے کہ موقع ملے تو ان نیکیوں کو ہم ضرور کریں گے، لیکن ہمیں موقع مل نہ سکا کہ بھئی ہم جہاد کر لیں
یا ہمیں دولت نہ ملی کہ ہم حج کر لیں یا زکات دیں یا فطرہ دیں، علماء نے فرمایا کہ لیکن ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کے دل میں یہ سچی نیتیں ہوں گی کہ وہ ان نیکیوں کو کرے، لیکن وہ کر نہ سکا، مگر جب میدان قیامت میں آئے گا اور اس کے نام اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے نام اعمال میں کہیں حج کا ثواب لکھا ہوگا، کہیں پر جہاد کا ثواب لکھا ہوگا، کہیں پر زکات کا ثواب لکھا ہوگا، کہیں فطرے کا ثواب لکھا ہوگا، یعنی ان نیکیوں کا ثواب بھی لکھا ہوگا جو وہ نیکیاں دنیا میں نہیں کر سکا۔ تو حیرت سے عرض کرے گا پروردگارا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، دنیا میں مجھے ان نیکیوں کے کرنے کا موقع نہیں ملا، تو آخر یہ نیکیاں میرے نام اعمال میں کیسے آ گئیں؟ ان کا ثواب میرے نام اعمال میں کیسے لکھ دیا گیا؟ تو دیکھو وہ مولا قادر مطلق ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، ارشاد ہوگا اس کی بارگاہ سے کہ اے میرے بندے یہ صحیح ہے کہ جن نیکیوں کا یہ تذکرہ تیرے نام اعمال میں ہے، اگرچہ تو یہ نیکیاں نہیں کر سکا مگر ان نیکیوں کے کرنے میں تیری سچی نیت تھی کہ اگر تجھے توفیق ملتی تو تو یہ نیکیاں کر لیتا، تو نیکی تو نہ کر سکا مگر تیری نیت سچی تھی، میں نے اپنی قدرت سے وہ تمامی نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھ دی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے نیتوں کا ثمرہ۔ تو میری گفتگو کو آپ اس انداز پر سمجھیں کہ ذہن میں صرف یہ بات نہ ہو کہ ہم تو حج کو نہیں جا رہے ہیں، ہم مسائل کو کیوں بیٹھ کر سیکھیں جب موقع ملے۔ نہیں، یہ تمنا لے کر کے بیٹھو کہ مولا تعالی اگرچہ بظاہر میرے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ میں حج کے لیے جا سکوں، لیکن مسائل کو اس لیے سیکھیں کہ اگر مولا تعالی توفیق عطا فرمائے گا تو میں فرض حج ادا کروں گا، میں زکات دوں گا، میں فطرہ ادا کروں گا۔ تو کیا عجب کہ اس نیت کے بدلے آپ کو حج کی توفیق بھی دنیا میں مل جائے، اور اگر دنیا میں نہ ملی تو نام اعمال تو ثواب سے خالی نہ ہوگا۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب یہاں پر آپ ہم جمع ہیں تو یہی تصور ہو کہ ان مسائل کو، ان معاملات کو ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ مولا تعالی ہماری زندگی میں وہ دن نصیب فرما دے، ہمیں وہ موقع نصیب فرما دے کہ ہم بھی اس بارگاہ میں حاضر ہوں، حرم شریف میں حاضر ہوں، حرم نبوی میں حاضر ہوں، اور وہاں کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں۔ یہ ایک گفتگو تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اور ذہن میں اچانک یہ بات آ گئی تھی، اور اسی تصور کے تحت آپ یہاں بھی یا کوئی بھی کار خیر کی مجلس ہو تو وہاں پر حاضری دیں۔ کیا عجب کہ مولا تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز دے۔